بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ درویش ٹی وی کے معزز خواتین و حضرات، فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام سامری جادوگر کو دودھ کیوں پلایا کرتے تھے؟ یعنی اس کافر سامری کو جبرائیل علیہ السلام نے کیوں پالا؟ اس کافر کو پالنے میں کیا حکمت تھی؟ ناظرین، سامری جادوگر کا یہ مکمل واقعہ اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ سامری جادوگر کون تھا اور لوگ آج بھی اس سامری کی قبر پر کیا کرنے آتے ہیں۔ ناظرین، سامری جادوگر کا یہ واقعہ تفسیر ساوی میں یوں بیان ہوا ہے کہ سامری جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے زمانے کا ایک مشہور جادوگر تھا۔ سامری کے ساحرانہ کمال کو آج تک تسلیم کیا جاتا ہے۔ قرآن میں سامری کا نام 3 بار استعمال ہوا ہے۔ سامری بنی اسرائیل میں ایک حرامی شخص تھا جو طبعی طور پر نہایت گمراہ کن آدمی تھا۔ اس کی ماں نے برادری میں رسوائی و بدنامی کے ڈر سے اس کو پیدا ہوتے ہی پہاڑ کی ایک غار میں چھوڑ دیا تھا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اس کو اپنی انگلی سے دودھ پلا پلا کر پالا تھا۔ اس لیے یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پہچانتا تھا، بلکہ ابن جریر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ سامری جب پیدا ہوا تو فرعون کی طرف سے اس وقت تمام اسرائیلی لڑکوں کو قتل کا حکم جاری کیا تھا۔ تو اس کی والدہ کو خوف ہوا کہ فرعونی سپاہی اس کو قتل نہ کر دیں، تو بچہ کو اپنے سامنے قتل ہوتا دیکھنے کی مصیبت سے یہ بہتر سمجھا کہ اس کو جنگل کی ایک غار میں رکھ کر اوپر سے بند کر دیا، کبھی کبھی اس کی خبر گیری کرتی ہوگی۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو اس کی حفاظت اور غذا دینے پر مامور کر دیا۔ وہ اپنی ایک انگلی پر شہد، ایک پر مکھن، ایک پر دودھ لاتے اور اس بچے کو چٹا دیتے تھے، یہاں تک کہ یہ غار ہی میں پل کر بڑا ہو گیا، اور اس کا انجام یہ ہوا کہ کفر میں مبتلا ہوا اور بنی اسرائیل کو مبتلا کیا۔ پھر سامری کی ہلاکت کیسے ہوئی یہ بھی جان لیجئے۔ ناظرین، جن دنوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر معتکف تھے تو سامری نے آپ کی غیر موجودگی کو غنیمت جانا اور یہ فتنہ برپا کر دیا کہ اس نے بنی اسرائیل کی سونے چاندی کے زیورات کو مانگ کر پگھلایا اور اس سے ایک بچڑا بنایا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے قدموں کی خاک جو اس کے پاس محفوظ تھی، اس نے وہ خاک بچڑے کے منہ میں ڈال دی تو وہ بچڑا بولنے لگا۔ پھر سامری نے مجمع عام میں یہ تقریر شروع کر دی کہ اے بنی اسرائیل، حضرت موسیٰ علیہ السلام خدا سے باتیں کرنے کے لیے کوہ طور پر تشریف لے گئے ہیں، لیکن خدا تو خود ہم لوگوں کے پاس آ گیا ہے، اور بچڑے کی طرف اشارہ کر کے بولا کہ یہی خدا ہے۔ سامری نے ایسی گمراہ کن تقریر کی کہ بنی اسرائیل کو بچڑے کے خدا ہونے کا یقین آ گیا، اور وہ بچڑے کو پوجنے لگے، اور 12,000 آدمیوں کے سوا ساری قوم نے چاندی سونے کے بچڑے کو بولتا دیکھ کر اس کو خدا مان لیا، اور اس کے آگے سر سجود ہو کر اس بچڑے کو پوجنے لگے۔ لہٰذا اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ موسیٰ کے بعد اس کی قوم اپنے زیوروں سے ایک بچڑا بنا بیٹھی، بے جان کا دھڑ تھا، وہ گائے کی طرح آواز کرتا۔ جب 40 دنوں کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام خدا سے ہم کلام ہو کر اور تورات شریف ساتھ لے کر بستی میں تشریف لائے اور قوم کو بچڑا پوجتے ہوئے دیکھا تو آپ پر بے حد غضب و جلال طاری ہو گیا۔ آپ نے جوش و غضب میں اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کی داڑھی اور سر کے بال پکڑ کر گھسیٹنا اور مارنا شروع کر دیا، اور فرمانے لگے کہ کیوں تم نے ان لوگوں کو اس کام سے نہیں روکا؟ حضرت ہارون علیہ السلام معذرت کرنے لگے۔ حضرت ہارون علیہ السلام کی معذرت سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا پڑ گیا۔ اس کے بعد آپ نے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعا فرمائی۔ پھر آپ نے اس بچڑے کو توڑ پھوڑ کر اور جلا کر اور اس کو ریزہ ریزہ کر کے دریا میں بہا دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کا یہ حکم نازل ہوا کہ جن لوگوں نے بچڑے کی پرستش نہیں کی ہے وہ لوگ بچڑا پوجنے والوں کو قتل کریں۔ لہٰذا سامری سمیت 70,000 بچڑے کی پوجا کرنے والے قتل ہو گئے۔ اس کے بعد یہ حکم نازل ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام 70 آدمیوں کو منتخب کر کے کوہ طور پر لے جائیں، اور یہ سب لوگ بچڑا پوجنے والوں کی طرف سے معذرت طلب کرتے ہوئے یہ دعا مانگیں کہ بچڑا پوجنے والوں کے گناہ معاف ہو جائیں۔ لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چن چن کر اچھے 70 آدمیوں کو ساتھ لیا اور کوہ طور پر تشریف لے گئے۔ جب لوگ کوہ طور پر طلب معذرت و استغفار کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی کہ اے بنی اسرائیل، میں ہی ہوں
میرے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، میں نے ہی تم لوگوں کو فرعون کے ظلم سے نجات دے کر تم لوگوں کو بچایا ہے، لہذا تم لوگ فقط میری ہی عبادت کرو اور میرے سوا کسی کو مت پوجو۔ اللہ تعالیٰ کا یہ کلام سن کر یہ 70 آدمی ایک زبان ہو کر کہنے لگے کہ اے موسیٰ، ہم ہرگز آپ کی بات نہیں مانیں گے جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے نہ دیکھ لیں۔ یہ 70 آدمی اپنی ضد پر بالکل اڑ گئے کہ ہم کو آپ خدا کا دیدار کرائیے، ورنہ ہم ہرگز نہیں مانیں گے کہ خداوند عالم نے یہ فرمایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کو بہت سمجھایا، مگر یہ شریر و سرکش لوگ اپنے مطالبہ پر اڑے رہ گئے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے غضب و جلال کا اظہار اس طرح فرمایا کہ ایک فرشتہ آیا اور اس نے ایک ایسی خوفناک چیخ ماری کہ خوف و ہراس سے لوگوں کے دل پھٹ گئے اور یہ 70 آدمی مر گئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خداوند عالم سے کچھ گفتگو کی اور ان لوگوں کے لیے زندہ ہو جانے کی دعا مانگی تو یہ لوگ زندہ ہو گئے۔ اس پورے واقعے کا ذکر قرآن پاک میں بھی کیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اے موسیٰ، تم نے اپنی قوم سے آگے چلے آنے میں جلدی کیوں کی؟ کہا وہ میرے پیچھے آ رہے ہیں، اور اے پروردگار، میں نے تیری طرف آنے کی جلدی اس لیے کی کہ تو خوش ہو۔ فرمایا کہ ہم نے تمہاری قوم کو تمہارے بعد آزمائش میں ڈال دیا ہے، اور سامری نے ان کو بہکا دیا ہے۔ اور موسیٰ غم اور غصے کی حالت میں اپنی قوم کے پاس واپس آئے اور کہنے لگے کہ اے میری قوم، کیا تمہارے پروردگار نے تم سے ایک اچھا وعدہ نہیں کیا تھا؟ کیا میری جدائی کی مدت تمہیں دراز معلوم ہوئی، یا تم نے چاہا کہ تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے غضب نازل ہو اور اس لیے تم نے مجھ سے جو وعدہ کیا تھا اس کے خلاف کیا؟ وہ کہنے لگے کہ ہم نے اپنے اختیار سے تم سے کوئی وعدہ خلافی نہیں کی، بلکہ ہم لوگوں کے زیوروں کا بوجھ اٹھائے ہوئے تھے۔ پھر ہم نے ان کو آگ میں ڈال دیا، اور اسی طرح سامری نے ڈال دیا، تو اس نے ان کے لیے ایک بچڑا بنا دیا جس کی آواز گائے کی سی تھی۔ تب لوگ کہنے لگے کہ یہی تمہارا معبود ہے اور موسیٰ کا بھی معبود ہے، مگر وہ بھول گئے ہیں۔ کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ وہ ان کی کسی بات کا جواب نہیں دیتا اور نہ ہی ان کے نقصان اور نفع کا کچھ اختیار رکھتا ہے؟ اور ہارون نے ان سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ لوگو، اس سے صرف تمہاری آزمائش کی گئی ہے، اور تمہارا پروردگار تو اللہ ہے، سو میری پیروی کرو اور میرا کہا مانو۔ وہ کہنے لگے کہ جب تک موسیٰ ہمارے پاس واپس نہ آئیں تو ہم اسی کی پوجا پر قائم رہیں گے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے ہارون سے کہا کہ ہارون، جب تم نے دیکھا تھا کہ یہ گمراہ ہو رہے ہیں تو تم کو اس بات سے کس چیز نے روکا کہ تم میرے پیچھے نہ آئے؟ بھلا تم نے میرے حکم کے خلاف کیوں کیا؟ کہنے لگے کہ بھائی، میری داڑھی اور سر کو نہ پکڑیے، میں تو اس سے ڈرا کہ آپ یہ نہ کہیں کہ تم نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا اور میری بات کو ملحوظ نہ رکھا۔ پھر سامری سے کہنے لگے کہ سامری، تیرا کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے ایسی چیز دیکھی ہے جو اوروں نے نہ دیکھی۔ بس میں نے فرشتے کے نقش پا سے مٹی کی ایک مٹھی بھری، پھر اس کو بچڑے کے ایک قالب میں ڈال دیا، اور مجھے میرے جی نے اس کام کو اچھا ظاہر کیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ سن کر بہت طیش آ گیا، اور آپ نے فرمایا کہ اے سامری، تو اب ہمارے پاس سے دفع ہو جا، یعنی آج کے بعد اس قبیلے میں کسی کو بھی نظر نہ آنا، اور تیرے اس جادو کی نحوست اور لوگوں کو شرک پر لگانے کا وبال یہ ہوگا کہ تجھ پر اللہ کا عذاب آئے گا۔ تو جہاں کہیں کسی بھی انسان کو ہاتھ لگا لے گا تو وہ بیمار ہو جائے گا اور اس کی زندگی ڈھلنا شروع ہو جائے گی۔ پھر حقیقتاً ایسا ہی ہوا۔ سامری خود کو بچاتے بچاتے جنگلوں میں نکل گیا، اور شہر کے اندر وہ سب کو چیخ چیخ کر یہی کہتا تھا کہ مجھے مت چھونا ورنہ نقصان ہوگا۔ اس کا انجام بہت ہی دردناک اور عبرتناک تھا۔ وہ لوگوں سے میل جول کے قابل نہیں رہا۔ جو کوئی غلطی سے بھی اس کو چھو لیتا تو اس شخص کو بخار ہو جاتا اور وہ بیمار پڑ جاتا، گویا اس کی نحوست اتنی زیادہ تھی، اور پھر باقی زندگی وہ جنگلوں میں گزار کر مر گیا۔ تو ناظرین، یہ سب دو چیزوں کی نحوست کی وجہ سے ہوا۔ ایک تو جادو کر کے لوگوں کو گمراہ کرنا اور شرک پر لگا دینا بہت کبھی فعل ہے، اس کی سزا بہت سخت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کوئی ایسا عمل کرتے ہیں جس سے بہت سارے لوگ گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو اس غلط عمل کا سارا وبال آپ کے اوپر بھی ہے، اور یہ بڑا ہی مذموم اور شدید غلط عمل ہے۔ ایسے لوگوں پر بھی اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے جو خود تو برائی کرتے ہی ہیں اور دوسروں کو بھی برائی پر لگا دیتے ہیں۔ یہاں ناظرین، ویڈیو کے آخر میں یہ بھی جان لیجئے
کہ سامری جادوگر کا مزار عمان میں موجود ہے، اور آج بھی لوگ سامری کی قبر پر یعنی سامری کے اس کے مزار پر جا کر جادو سیکھتے بھی ہیں اور سکھاتے بھی ہیں اور اس کو امپلیمنٹ بھی کرتے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے، ہمارے وجود کو دوسرے تمام لوگوں کے لیے خیر کا ذریعہ بنائے، اور اللہ تعالی ہمیں شرک سے بچائے اور ہمیں صرف اللہ کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔